ٹھیک ہے. وہ مکروا، اور جو کفار تھے ان لوگوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیر کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی. انہوں نے خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جانے کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. چنانچہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تجھ کو لوں گا صحیح سالم. انی متوفیک، میں تجھ کو لاؤں گا واپس، بالکل اسی طرح متوفیک اسی طریقے سے لے کے آؤں گا. ورافعک، اور تجھے اوپر اٹھاؤں گا، الیہ اپنی طرف. ومطہرک، تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. وجاعل الذین تبعوک، اور جاعلو، اور بناؤں گا الذین، ان لوگوں، اور جاعلو، اور تجھے بناؤں گا ان لوگوں کے لیے اتبعوک، جو تیری اتباع کریں. ٹھیک ہے. وجاعل، اور ایسے لوگ بناؤں گا الذین اتبعوک، جو تیری اتباع کریں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کیا. نماز کے بعد بقیہ انشاءاللہ. یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 55 بہت ہی اہم ہے، اور یہ حد فاصل ہے. اس کے اوپر آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں چیزوں کو، چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ میں اے عیسیٰ آپ کو اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو لوٹاؤں گا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے ان لوگوں پر جو آپ کے خلاف ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلے کریں گے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ایسے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آنے کے بعد عیسائیوں کو سمجھائیں گے تمہاری غلط فہمی تھی. ٹھیک ہے. یہودیوں کو سمجھائیں گے تمہاری غلط فہمی تھی. تو اس وقت یہودی تو مقابلے میں آ جائیں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے سارے، اور عیسائی سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کی بات مان جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ امریکہ، جیسے کہ برطانیہ اور دیگر ممالک سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیں گے، اور اسلام تو حضرت عیسیٰ کو پہلے ہی مانتا ہے. تو یہ سارے مل کے دجال یعنی یہودیوں کے خلاف مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو عیسائیوں اور مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور یہودی اس طریقے سے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اتنی بات. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے مخالفین نے فیصلہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دیں گے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کا ہم شکل ایک بندہ ان کا پیدا کر دیا. ٹھیک ہے. وہ پیدا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا آسمانوں پر، اور وہ جو بندہ تھا حضرت عیسیٰ کی جگہ پر اس کو پھانسی مل گئی. ٹھیک ہے. بعضی جگہوں پہ آتا ہے کہ اس کی شکل پھانسی ہونے کے بعد ویسی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو آگے پیچھے ایسے لوگ تھے وہ کہتے تھے اس شخص کو دیکھ کے وہ روحانیت محسوس نہیں ہو رہی جو حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے ہوتی تھی. یہ عیسیٰ نہیں ہے، شکل تو عیسیٰ کی لیکن عیسیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی قسم کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شکل میں ہی وہ رہا تھا. تو انی متوفیک، میں تجھے پورا کا پورا واپس لوں گا، ورافعوک، اور اٹھاؤں گا اوپر، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وجاعل، اور میں بناؤں گا، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوک، جو آپ کے پیچھے چلے تھے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم، تو تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان سب باتوں کا جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے.
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ میں ان کو عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا اور آخرت کے اندر. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ان کو کوئی مددگار بھی میسر نہیں ہوگا. دنیا میں کیا عذاب؟ دنیا میں عذاب جیسے سیلاب آ جاتا ہے، جیسے معیشت تباہ ہو جاتی ہے، جیسے آج کرونا ان پر عذاب بن کے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پاکستان میں کتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں؟ 10-20% لوگ ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے. جو گھر میں بیٹھے ہوئے اور دین سے دوری ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار، خبریں سن ابھی اتنے مر گئے سن کے ڈپریشن کا شکار. یہ ڈپریشن سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہودی لابی ابھی یہ کہتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مرض ڈپریشن بننے والا ہے. کس طرح کے کرائسس ہوتے جائیں گے. اللہ، دنیا کے اندر تو عذاب ہے. کفر بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا عذاب ہے. وما لهم من ناصرین ان کو کوئی مددگار بھی میسر نہیں آئیں گے. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے فیوفیہم اجورہم تو ان کو پورا کا پورا ثواب دیا جائے گا. واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آیتیں ہیں جو حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. ذالک نتلوہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. من الآیاتی آیات میں سے والذکر اور نصیحت ہے الحکیم حکمت بھری ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو نصارہ نجران یہ جو شبہ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان کے اندر اللہ کی جزئیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ بے شک عیسیٰ کی مثال عند اللہ کے نزدیک کا مثل آدم علیہ السلام جیسی ہے. ٹھیک ہے. خلقہ من تراب ان کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قال اور پھر کہا لہو اس کے لیے کن کہ پیدا ہو جا، فیکون تو بس ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جب ایک باپ کے بغیر پیدا ہونے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے، تو جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہو وہ تو اور بڑا خدا ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں ہی کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے. الحق من ربک حق تو حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا. فلا تکن من الممترین اور لہذا شک پیدا کرنے والوں میں سے شامل مت ہو جاؤ. سارے نجران کو بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شک پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان اس طرح کی بیوقوفانہ باتیں کر کے. صحیح ہے. یعنی جو بھی چیز اپنے مخرج کے بغیر پیدا ہوتی ہے تو وہ خدا ہوتی ہے. جیسے چشمہ پیدا ہو گیا، اس کے پیچھے سے کہیں پانی نہیں آ رہا لیکن پتھر میں سے نکل تو وہ خدا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی فضول. تو اللہ نے ایک مثال دی تھی. فمن حاج